وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اصل میں کیا ہے، ہم لوگ اس راہ کے پرانے کھلاڑی، پرانے راہی ہیں، بھٹک 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 کے ادھر تک پہنچے۔ صاحب گھاٹ کا پانی پیے، کوئی پانی پسند نہیں آیا، اب آپ لوگوں کے پاس آ گئے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے، دھکا مت مارنا بھائی، آپ جیسے توحید پرستوں کے کندھوں پر ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ پلٹ کر جب ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اگر مر جاتے تو کیا ہوتا، مر جاتے تو کیا ہوتا۔ ایسی ایسی کفریات اور شرکیات اپنی زبانوں سے ہم نکالتے تھے، آج پلٹ کر دیکھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے اگر وہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کیا ہے۔ ڈھولک کی تھاپ پر یا بغیر ڈھولک کے بہت کچھ گاتے تھے ہم، جھوم جھوم کر کہتے تھے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی دم دم دے اندر، لیکن ہم جھوم جھوم کر کہتے تھے علی دا پہلا نمبر۔ اور بھی کیا کیا اپنی زبانوں سے ہم نکالا کرتے تھے۔ ہاں، اجمیر والی سرکار، آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ زندگی کی آخری قوالی میں نے یہی گائی تھی، آخری قوالی۔ ہاں، اور وہ پورا واقعہ آج بھی ازبر ہے۔ در پہ ایک بانج عورت نے کی التجا، میرے اولاد ہو جائے تو باخدا، لے کے بچے کو در پر آؤں گی میں، دیکھ اجمیر آ کر چڑھاؤں گی میں، رب سے خواجہ نے اس کے لیے کی دعا، ہو گیا اس کا پورا جو یہ مدعا، لے کے بچے کو آئی وہ اجمیر میں، حادثہ اس پہ گزرا یہ کچھ دیر میں، ساتھ اس کی سہیلی تھی آئی ہوئی، جب چڑھی دیکھ تو پاس تھی وہ کھڑی، گود میں اس کے بچہ تھا ہنستا ہوا، گود سے دیکھ میں وہ اچھل کر گرا، روئی کہہ کر یہ کہ ہائے بچہ میرا، رکھ لو پھر لاج دکھیا کی خواجہ پیا۔ اور پھر واسطے دیتی ہے، وسیلے دیتی ہے، شبیر و شبر کے لیے، معصوم اصغر کے لیے، سجدے میں جو سر کٹ گیا للہ اس سر کے لیے، رکھ لو پھر لاج دکھیا کی خواجہ پیا۔ اور ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر قوال صاحب شاعر کی بات بیان کرتے ہیں کہ جو دعاؤں سے خواجہ کی پیدا ہوا، دیکھ کیسے جلاتی اسے پھر بلا، آنچ اس پر نہ آئی خدا کی قسم، رکھ لیا میرے خواجہ نے اس کا بھرم، میرے خواجہ کی ادنا کرامت ہے یہ، جو نظر روز آتی ہے اجمیر میں، آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر۔ یہ سب کس کی صفات ہے میرے بھائیوں؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد کو بچانے والا کون ہے؟ پکار اور دعا اور التجا کا سننے والا کون ہے؟ لیکن آپ دیکھیے مسلمان آج کہاں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا بھی یہی حال تھا، ہم بھی قبروں کی خاک کھایا کرتے تھے، اس کو اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے، ناڑے اور دھاگے ہم باندھا کرتے تھے، منتیں جا کر کے مانگا کرتے تھے، لیکن فضل ہے اس رب العالمین کا، احسان ہے اس پروردگار کا کہ اس نے صحیح راہ پر لگا دیا، صحیح راہ پر لگا دیا۔ تو آج آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے کھڑے ہیں اور اس کی توحید آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ شکر ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، آدمی کا کپڑا پھٹا ہوا ہو، آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو، اس کا گھر ایسا ویسا ہو، اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہو، لیکن اس کے پاس اگر ہدایت ہے تو اس سے بڑا سیٹ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں، ہدایت ہے اس کے پاس، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے میرے بھائیوں تو رب کی ہدایت ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا بار بار ہم شکر ادا کریں، بار بار شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا، ہدایت کی نعمت سے نوازا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ زندہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہوئی غیبی مدد کو دیکھ رہے ہیں، لیکن قسمت میں ہدایت نہیں ہے، گود میں کھلا رہے ہیں، مخالفوں کے سامنے آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، مخالفوں کے سامنے مضبوط پہاڑ بن کر کھڑے ہو رہے ہیں، گود
بتا رہے ہیں, پرورش فرما رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے ہدایت سے محروم رکھا. اور جب انتقال ہوتا ہے آخری وقت تک کی کوشش کے بعد بھی چچا ابو طالب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے ہیں, آپ غمگین ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے تسلی دیتا ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی تمہارا کام کان تک پہنچانا ہے, دل کی دنیا بدلنا ہمارا کام ہے. آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے, آپ کا کام صرف کان تک پہنچانا. اور نبی ایک اسپیشل آفر دے رہے ہیں اپنے چچا کو, چچا جان دل سے مسلمان ہو جائے, لوگوں کے سامنے بھلے اقرار مت کیجئے, آہستہ سے میرے کان میں کہہ دیجئے, دل سے مسلمان ہو جائیے, میں شفاعت کراؤں گا اللہ کے یہاں آپ کی, میں شفاعت آپ کی ضرور کراؤں گا اللہ کے یہاں. لیکن کہا نہیں, مجھے آر برداشت نہیں ہے, مجھے نار برداشت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی آر سے ہماری حفاظت فرمائے. آدمی جانتا ہے حق کیا ہے, آدمی جانتا ہے کتاب و سنت کے اندر کیا معاملہ لکھا, کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں, جانتا ہے کہ سچ کیا ہے, لیکن آر کی وجہ سے وہ رکا رہتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, بائیکاٹ ہو جائے گا, بیٹی کوئی نہیں لے گا, بیٹی کوئی نہیں دے گا, دکان پر کوئی نہیں آئے گا, رشتہ داریاں کٹ جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین, اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرنے والا ہے. اس کی ہدایت پر اگر بندہ عمل کرے, اللہ سبحانہ و تعالی سارے راستے اس کے لیے آسان کر دے. دیکھیے کیا حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں, لیکن قائم رہے صحابہ, ڈٹے رہے صحابہ. سمیہ کو مارا گیا, آل یاسر کو برہنہ کر کے ڈالا گیا, بلال حبشی کو سخت زمین پر کھینچا گیا, لیکن استقامت اور استقلال کا یہ پہاڑ بنے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے کیسی نجات عطا کی, کیسی ترقی عطا فرمائی, اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جہاں سے آپ کو نکلنا پڑا تھا فاتحانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. تو میرے بھائیوں, اللہ کا فضل ہے کہ اس کی توفیق سے آج حق راہ پر ہم اپنی بصیرت کے ساتھ, پورے دلائل کے ساتھ, پوری تحقیق کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے ہیں, ساری جماعتوں کا چکر لگانے کے بعد, کہ حق کسی کے پاس ہے تو اہل الحدیث کے پاس. اگر حق کسی کے پاس ہے تو اہل الحدیث کے پاس. اس کے پہلے بھی گمراہی ہے اور اس کے آگے بھی گمراہی. یہ سینٹر پوائنٹ ہے میرے بھائیوں. آگے بہت سارے آپ کو گمراہی کے سلسلے ملیں گے, اور پیچھے جو ہم نے بہت سارے سلسلے چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھی گمراہی کے سلسلے. ایک ہی سینٹر پوائنٹ ہے, اللہ قائم رکھے, اللہ قائم رکھے, اسی پر زندہ رکھے, اسی پر اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب